ربی کریم اپنے بندوں کو اپنی طرف سے توجہ دلاتا ہے، اپنی طرف سے اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ والو آؤ ذرا قرآن کریم کو دیکھو، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں ظالم نہیں، میں کسی پر زیادہ سرکشی کرنے والا نہیں، صرف میں یہ چاہتا ہوں میرا بندہ میری طرف آ جائے، اس لیے کہ ایک وہ گھڑی آئے گی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام سڑکوں پہ گزرتے، ذکر کی مجلس میں جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب اللہ رب العالمین کا ذکر سنتے، جنت کا ذکر آتا، جہنم کا ذکر آ جاتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ روتے، کم روتے، اللہ کو یاد کرتے، ان کی غلام یوں کہتے او لوگوں میرا آقا عثمان غنی جب کسی قبرستان کی سامنے سے گزرتے ساروں قطار روتے، پریشان ہو جاتے، نڈھال ہو جاتے اور مخاطب کر کے کہتے او قبر کی مٹی میں بھی کسی نہ کسی دن تجھ میں آنے والا ہوں، میری حفاظت کا سامان میرے پاس ابھی تیار نہیں۔ ان کا غلام پوچھتی آقا آپ کی سامنے تمام چیزوں کے ذکر آتا ہے نہیں روتے، جب کسی قبرستان سے گزرتے کسی قبر کو دیکھتے اتنا کیوں روتے ہو، کیا بات ہو جاتی ہے؟ او میری آقا عثمان غنی کس چیز کی وجہ سے آپ اتنا روتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے غلام، او میری غلام جس سے میں نے آزادی دی میں نے آزاد کر دیے، کیا تم نے محبوبی کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو نہ سنے؟ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یوں فرمایا کہ او لوگو قبر کی آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی درجات میں سے، آخرت کی راستے میں سے پہلا راستہ ہے فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر جسے اس سے نجات مل گئی، قبر کی عذاب سے بچا لیا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کی بعد جتنے بھی درجات آئیں گے، جتنا مقام آئے گا، آخرت کی جتنے منازل آئیں گے، ساری کی ساری منزلیں آسان بنتی چلی جائے گی۔ اگر اس میں نجات نہ ملی، قبر کے اندر نجات نہ ملی، سوالوں کی جواب میں اٹک گئے، رونے لگے، چلانے لگے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہ پائے، فما بعدہ اشد منہ، فرمایا اس کی بعد جتنے منزلیں آئے گی عذاب دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے خیال ہی آ جاتا ہے میں بھی قبرستان میں آنے والا ہوں، میرے ساتھ ہی قبر کیا برتاؤ کرے گی مجھے نہیں معلوم۔ قربان جائے اللہ والو کتنی بڑی بات بتلا دی، آج ہمیں آپ کو توجہ نہیں ہوتی، جن کے بارے میں جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او ذوالنورین، او میرے دوہرے داماد عثمان غنی، آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو، آپ جنتی ہو، جنت کی بشارت ایک دو دفعہ نہیں کئی دفعہ جنہیں جنت کی بشارت ملی ان کا یہ حال ہے۔ قبر کو دیکھ کر وہ یوں رویا کرتے تھے، اور آج ہم یوں قبر میں بھی جا کر کے دنیاوی باتیں بولنا نہیں چھوڑتے، وہاں بھی گئے کنارے بیٹھ کر جی ابھی گھر تیار نہیں ہوا چلو کچھ باتیں کر لیا کرتے ہیں، اب کاروبار کی باتیں چھڑ گئی، دوستوں یاروں سے ملاقات قبرستان میں کیا کرتا ہے، پھر موقع ملے نہ ملے کیا معلوم کل ہم بھی چلے جائیں گے، یہ ہوش نہیں آتا، پرانی قبروں کو دیکھو،
قبرستان کی آواز یوں آتی ہے زبان حال سے، اور دنیا میں چلنے والوں اور غافلوں اور دنیا کی اندر غفلت میں زندگی گزارنے والوں، میں کسی کی خاندان نہیں دیکھتا، میں کسی کی دولت نہیں دیکھتا، میں کسی کی عہدہ نہیں دیکھتا، میرے سامنے جب آؤ گے، میرے اندر جب آؤ گے، میں یہ دیکھوں گا تیرا نام اعمال میں نیکیاں ہے کہ نہیں۔ کسی کی قبر میں زمینداری نہیں چلتی، چودراہٹ نہیں چلتی، مکھیا گیری نہیں چلتی، کسی کی عہدے داری کام نہیں آتی۔ اس لیے کہ شاعر نے یوں کہہ دیا، او لوگوں جادوری غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ہے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان عقیدت، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ آج ہم اور آپ قبرستان جایا کرتے، اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں ہر ایک مرد جب قبرستان جاتا ہے، ہر ایک مرد نے کسی نہ کسی کو ضرور دفن کیا، کسی نہ کسی قبرستان کی طرف سے ضرور گزرا ہے، پرانی قبروں کو دیکھا ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوئے آئے گئے یوں ہی چلے گئے، اسے یاد نہ کیا، قبر کو نہ دیکھے، قبر کی طرف توجہ نہ کی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو قبرستان میں جانے کی بات بھی جسے اللہ یاد نہیں آتا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے کمی نہ کی، میں نے کوتاہی نہ کی، میں نے انہیں دل و دماغ دیے، میں نے سوچنے کی طاقت دی، میں نے عقل سلیم سے نوازا، لیکن لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے سوچنے کی طاقت دل میں موجود نہیں، سمجھنے کی طاقت موجود نہیں کہ یہ قبر والا کل ہمارے محلے میں چلا کرتے تھے، کل ان کی ڈنکی بھی سارا زمانہ اٹھ جایا کرتا تھا، جہاں بھی جاتا اس کی تیاری ہونے لگتی تھی، استقبال کا سامان ہونے لگتا تھا، اس کے لیے بڑی بڑی فوجیں تیار کی جاتی، بڑی بڑی مسندیں لگائی جاتی۔ آج قبر میں اس حال میں پڑا کہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، کفن تو کب کے سر کے مٹی میں مل گئے، اسے وہ قبر نہ ملی، وہ چیز وہ گھر نہ ملا جس گھر کو اس نے بڑی تجھ کو احتشام سے تیار کیا، جس کی بڑی تیاری کی، بڑے محل بنائے، جس کے بعد اسے مرنے کا یاد نہیں آیا، مرنا نہیں چاہتے تھے، جب اس کی موت آ گئی اپنا بیٹا لوگوں سے کمیٹی والوں سے کہنے لگے، اور کمیٹی والوں اور میرے گاؤں کے لوگوں اور مفتی صاحب اور مولانا صاحب، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، قبر کی تیاری کرا دیجئے اور جلدی سے میری گھر سے نکال کر قبرستان میں میرے ابا کو جگہ دے دیجئے۔ کوئی آج تک ایسا نہیں جس نے یہ کہہ دیا میرے ابا نے یہ محل، یہ عمارت، یہ گھر بڑے اخراجات سے بنائے، کروڑوں خرچے کیے، میرے ابا کو اسی گھر میں دفن کر، ایک ساتھ رکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ میں فوراً قبر کی تیاری ہو جاتی ہے،
لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بلڈنگ بھی یہ عمارت بھی مجھ سے ایک دن چھن جائے گی، مجھ سے ایک دن چھٹ جائے گی. فَمَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے سوچنے کی طاقت اس کے اندر موجود نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے نظر بھی دی، میں نے آنکھیں بھی دی، دیکھنے کی طاقت موجود نہیں. حرام چیزوں کو دیکھا کرتا ہے، دوسرے کی محلات کو دیکھتا ہے، دوسرے کی سواریوں کو دیکھتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کی تمنا کرتا ہے اے کاش میرے پاس بھی سواری ہوتی، میرے پاس بھی عمارت ہوتا، میرے پاس یہ گھر ہوتا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اس کے پاس میں نے آنکھیں دی، عبرت کی نگاہ سی دنیا دیکھتا نہیں. آج جن کی ڈنکی پہ دنیا اکٹھا ہو جاتی تھی، اللہ والو چلو چلتی چلتی ایک واقعہ وقت بڑے ہی جلد میں گزرا، میں سنائے دیتا ہوں. ہارون رشید بڑا ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، اللہ کا نام سن کر روتے تھے، راتوں دن اللہ کو یاد کرتے تھے، بڑا نیک بادشاہ تھے. اس کے زمانے میں بہلول نامی ایک آدمی تھا. بہلول سے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کبھی کوئی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے ایک چھڑی دے دی بہلول کو اور کہا ہے بہلول یہ چھڑی، یہ میری عصا رکھ لو، یہ میری لاٹھی رکھو، اور تجھ سے جو زیادہ نادان، تجھ سے جو زیادہ بے وقوف ملے، نہ سمجھ ملے، اسے دے دینا. اللہ اکبر. بہلول نے ہنستے ہوئے لے لیا اور اپنے گھر کی طرف چلے گئے. جب ہارون رشید کی موت کا وقت آیا، بہلول کو پتہ لگا، اپنے گھر سے اسی چھڑی کو لے کر دوڑے دوڑے ہارون رشید کے پاس آئے اور کہنے لگا او بادشاہ سلامت، او بادشاہ جی کیا حال ہے، کیوں اپنی چارپائی پہ تڑپتے ہو، کیوں پسینے میں سرابور ہو گئے، کیا پریشانی آئی؟ کہنے لگا او بہلول لمبا سفر شروع ہونے والا ہے، یعنی او بہلول میری موت آنے والی ہے، جگہ تبدیل کرنے والا ہوں. جیسی کہ دنیا میں کوئی بھی ہو، شاہ ہو گدا ہو، امیر ہو غریب ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. میں بھی اسی روایت کے مطابق، اسی دستور کے مطابق، اسی لمبے سفر پہ جانے والا ہوں. بہلول کو مذاق سوجی، کہنے لگا بادشاہ سلامت جس جگہ پہ جا رہے ہو کیا آپ نے فوج بھیجے کی نہیں، تیاری کی کی نہیں، مسند لگوائے کی نہیں، کھانا بنانے والا اپنا بورچی بھیجے کی نہیں، اس کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے کی نہیں، اپنے باڈی گارڈ کی تیاری کی نہیں. وہ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا او بہلول میں آج پریشان ہوں، پھر بھی تجھے مذاق سوجے جاتا ہے. کہنے لگا او بادشاہ جی جب مہینے پہلے کسی جگہ آپ جاتے تھے، ایک مہینے پہلے آپ کی طرف سے فوج جاتی تھی، بڑی بڑی سواریاں جاتی تھی، جگہ کو چیک کیا جاتا تھا، دیکھا جاتا تھا، وہاں پر پرندے بھی گزرنے والے، پرندے کو بھی دیکھا جاتا تھا کہ کئی بوتل جگہ پہ بم رکھنے کے لیے نہیں آ رہی ہے، اس کو بھی چیک کیا جاتا تھا. اور بادشاہ سلامت کھانا بنانے کے لیے بھی آپ کا کھانا بنانے والا باورچی پہلے چلا جاتا تھا، باڈی گارڈ پہلے جاتا تھا، بڑی تیاری ہوتی. باقی لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کی آمد ہونے والی ہے، تیاری ہونے لگتی تھی، پھولوں کی بچھار پہلے لگنے لگتے. بادشاہ جی آج وہاں کی تیاری کے لیے کس کو بھیج دیے؟
کہنے لگا او بہلول قبر میں بھی کوئی جاتا ہے؟ اللہ کے نظام میں وہاں پہ تیاری اعمال کیا کرتے ہیں، کوئی دنیا کے سردار، کوئی دنیا کی فوج، کوئی دنیا کا ہٹلر نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا بادشاہ جی یہ چھڑی آپ ہی رکھ لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہارون رشید ذوالفقار رونے لگے، او بہلول میں آج تک تجھے اتنا بے وقوف سمجھتا تھا، میں تمہیں نادان سمجھا، میری بھول تھی، میری غلطی تھی۔ او بہلول آج تو نے میرے سامنے بڑی عبرت والی بات کی، میرے تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑا عقل مند ہوا کرتا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ آدمی بڑا عقل مند ہے جس آدمی نے دنیا کے اندر اپنے خواہشات کو دبا کے رکھے، بری خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھے اور مرنے کی بات کی تیاری کی۔ عقل مند وہ آدمی ہے جس نے مرنے کی بات کی تیاری کی۔ اور بہلول تو نے بڑی اچھی بات کی، آج میری سامنے تو عقل مند نکلا، میں بے وقوف بنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور لوگوں آؤ حدیث بھی سماعت کرتے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی جنازے میں قبرستان تشریف لے گئے، قبرستان گئے، اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جا کر قبر کا معائنہ کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ ابھی گھر مکمل تیار نہیں ہو سکا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کی زار و قطار رونے لگے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زار و قطار روئے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمان لگے اتنے روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کی مٹی گیلی ہو گئی، اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے او لوگوں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اے میرے صحابہ کرام، او لوگوں اس طرح کی دن کی تیاری کر لو، اس طرح کی آنے سے پہلے اپنے نام اعمال کی تیاری کرو، اس لیے کہ قبر میں آنے والا اپنے نام اعمال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اس کو عزت ملتی۔ قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار روتے، اس لیے کبھی قبرستان جاتے ہو اللہ والوں، جا کر کے عبرت کی نگاہ سے دیکھو، اور یہ دیکھو کہ کل یہ ہمارے گاؤں کے مکھیا تھا، کل ہمارے گاؤں کے اندر ان کی چودراہٹ چلا کرتی تھی، کل ان کو گاؤں دنیا کے اندر لوگ بڑے آدمی سے جانتے تھے، اور جا کے قبر پہ دیکھو نشان کوئی نہیں، قبر کی مٹی نے ساری نشان مٹا دیے۔ اس لیے کہنے والے نے کہہ دیا ہے کہ کنبہ قبیلہ چھوڑ کی یاری، اصل گھر کی کر تیاری، کنبہ قبیلہ چھوڑ کی یاری، اصل گھر کی کر تیاری، اور یہ سے نہ سمجھنا کہ اکیلے سدھاری، اور سب کو چلنا ہے باری باری۔
ہر ایک کی موت آنی ہے، ہر ایک دن بندہ قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور لوگوں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ سواری میں کرتے ہوئے سفر میں جا رہے تھے، ایک قبرستان کی پاس ہی گزر ہوا، اچانک وہ خچر اٹھنے لگا، اتنا قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خچر گرا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کیے، پھر کہنے لگے، او لوگوں کیا تمہیں پتہ ہے یہاں کس کی قبر ہے؟ بلاؤ لوگوں کو، بتلاؤ کس کی قبر ہے، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے دنیا میں انسان نہیں سن پاتا ہے، وہ بڑا چیختا ہے، چلاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، واویلا مچاتا ہے۔ ثقلین کے علاوہ، انسان و جنات کے علاوہ دنیا کے اندر اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے، انسان سن نہیں پاتا ہے۔